Mob attacks, target killings اور discrimination. پاکستان کی احمدی کمیونٹی اپنے ہی ملک میں پناہ لینے پر مجبور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی جو سی ہے وہ اپنے ہی ملک میں پناہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور اس کے لیے حالات تنگ کیے جا رہے ہیں. آج یہ سیربین جو بی بی سی سے ہوتا ہے، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری جاری کی جس کے اندر انہوں نے پورے پاکستان کے حالات بتائے کہ پاکستان کے اندر احمدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، کس طرح سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کا زندہ رہنا اجیرن ہو گیا. انہوں نے ایک سروے نکالا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ 1998 سے لے کے 2017 تک 35% جو احمدی ہیں ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، شاید اس سے زیادہ بھی ہوں. اور کیونکہ اب احمدی جو سے ہیں اپنے کیونکہ کسی رائے شماری میں یا مردم شماری یا ووٹنگ لسٹ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے، اس لیے اس کا کاؤنٹ کرنا جو سے ہے وہ بہت مشکل ہے. اگر وہ لوگ دنیا کے مختلف لوگ جو کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ جماعت احمدیہ کی تعداد جو سی ہے دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے ان جو مخالفین احمدیت ہیں ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ سیربین کے اندر انہوں نے مختلف ڈیٹیلز بتائی، اس کے اندر سے کچھ فیملیز کے انہوں نے انٹرویوز بھی دیے کہ جن کے فیملیز کے لوگوں کو شہید کیا گیا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعہ ہے. میں کئی سال سے یہ پروگرام کر رہا ہوں، بلکہ اگر کہا جائے تو 2010 سے ہی میں نے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور میں بالکل جو بھی حالات تھے اس کے بیان کرتا رہا ہوں. جیسے کہ 86 جو 86 افراد کو 2 مسجدوں میں دار ذکر میں اور بیت الحم جو ماڈل ٹاؤن ہے اس کے اندر جا کے اس کے جو شہادتیں ہوئی تھیں وہ گورنمنٹ کی سپانسر شہادتیں تھی. گورنمنٹ جو اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی انہوں نے یہ کروایا تھا طالبان سے یا سپاہ صحابہ والوں سے کروایا تھا یہ کام. اور بظاہر انہوں نے کیونکہ احمدیوں نے پکڑ کے ان کے لوگوں کو دیا تھا. ان کا کیا بنا، کسی کوئی مر گیا کہ نہیں مرا، کوئی پھانسی ہو گئی، یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ ایسی چیزوں کی پیروی بھی نہیں کرتی. یہ حالات جو سے مزید تنگ ہوتے جا رہے ہیں. جوں حکومتیں ناکام ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی جو سی ہیں احمدیوں کے اوپر یہ اپنا جو سے غصہ وہ نکالتے ہیں، اور احمدیوں وہ لوگوں کا دھیان بدلنے کے لیے یہ سب سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. آج کی جو موجودہ حکومت جو سی ہے جب سے یہ وجود کے اندر آئی ہے، یہ انصاف حکومت جو تبدیلی کا بھی نعرہ لگاتی ہے، اور ابھی ان کے کئی بھانڈے پھوٹ گئے ہیں اور ابھی مزید بھانڈے پھوٹنے ہیں. انہوں نے جس قسم کے وہ قوانین بنا رہے ہیں، جس قسم کی حرکات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میرے پاکستانیوں کو جو کام وہ کر رہے ہیں وہ انتہائی گھنونے کام ہے. ایک ناکام ترین حکومت ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے. کل ہی جن سے ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی جو رپورٹ دی ہے کہ آپ ترقی کر کے 124 سے 140 سے پہنچ گئے ہیں 180 ممالک کی لسٹ میں. جن لوگوں کا یہ حال ہو، کرپشن میں وہ آگے ہوں، بے ایمان انتہا کے ہوں، اور وہ مذہب کے ٹھیکیدار بھی ہیں. ان کے پاس سب سے بڑا ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ ناکامی کی طرف جاتے ہیں، اور ابھی بہت جلد یہ کرنے والے ہیں، جو ہی ناکام ہوں گے یہ ختم نبوت کا نعرہ لگا کے سب سے آگے پہنچ جائیں گے. انہوں نے لوگ ہی اسی لیے بھرتی کیے ہیں، وہ روٹی اسی بنا پہ کھاتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی استعمال کریں گے. خادم حسین رضوی کی ٹیم جو لبیک والے ہیں ان کو بھی اسی لیے استعمال یہ کر رہے تھے، وہاں یہ ناکام ہوئے. پھر ان کے بعد اس وقت کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہوئی ٹیم تھی تو اس وقت ان کو چپ ہے، کیونکہ دنیا کی لان تان جو سی ہیں وہ بہت زیادہ پڑ رہی ہیں ان کے اوپر. اس وقت احمدیوں کے کا جینا جو ہے دوبر کیا جا رہا ہے. وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، گھروں سے نکلتے ہیں تو وہی جیسے کہ سیربین میں انہوں نے کہا کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور گھروں کے دروازے کھٹکا کے فائر کر کے گولیاں بھی مارتے ہیں. کتنے افراد کی جو مارا گیا. ایک ڈاکٹر صاحب کو پچھلے سال شہید کر دیا گیا شیخ اپرک کے علاقے میں. دروازہ کھٹکایا جمعے کے دن، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے بعد دروازہ کھولا تو اس نے
سیدھی فائر کی اور وہ فائر کر کے بھاگ گئے. اسی طریقے سے کئی اور واقعات ہو رہے ہیں. تقریباً پچھلے سال ہی کو اگر دیکھا جائے تو 2 سال کے اندر اندر تقریباً 15 شہادتیں ہوئی ہیں. سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہوئی، پھر پنجاب میں شہادتیں ہوئی. یہ شہادتوں کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. ابھی بھی اکا دکا واقعات کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. کبھی جیل میں مار دیتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے پہ مار دیا جاتا ہے. اگر اسکول کے اندر بچہ جو ہے وہ قرآن شریف پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کو بھی سزا دی جا سکتی ہے. قانون اس قسم کے بنا دیے گئے ہیں. 3 سال قید کی سزا ہے اگر کوئی احمدی قرآن مجید پڑھ لیتا ہے یا اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، بتاتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تو اس کی بھی 3 سال قید کی سزا ہے. آپ کو یاد ہوگا شکور بھائی چشمے والے، وہ 3 سال انہوں نے سزا بھگتی. اس کے بعد ان کو ملک سے باہر چلے گئے. وہ امریکن گورنمنٹ نے ان کو باہر بلایا تھا، باہر لے گئی ہے. لیکن یہ تھا کہ انہوں نے سزا بھگتی. وہ کیا سزا تھی ان کی؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ ان کی دکان سے برآمد ہوا تھا. جیسے منشیات والوں کو تو یہ چھوڑ دیتے ہیں، ہر ناجائز کام والوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میں تو وہ ریحام خان کے جو آڈیو ہے، جو اس نے رپورٹ دی ہے عمران خان کی، وہ تو شرم آتی ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ عمران خان کی کتنی اولادیں اور ہیں. وہ تو اس کی بیوی تھی، اس نے بہت کچھ راز اگلا ہے، لیکن میں اپنے پروگرام میں نہیں اس کا ذکر کرنا چاہتا. یہ وہ گندے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھے تقریباً. اور یہ لوگ صرف اور صرف ایک ہی ان کے پاس حل ہوتا ہے کہ مذہب کے پیچھے چھپ کے اپنی جان بچاتے ہیں. لیکن مذہب کے پیچھے کب تک جان چھوٹے گی؟ ایک دن تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، پکڑے جائیں گے. بڑے بڑے فرعون جو ان سے ختم ہو گئے، یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. آج جو روزانہ تم مرتے ہو، ڈوبتے ہو، ذلیل خوار ہوتے ہو، کبھی ٹرانسپیرنسی کے نام پہ، کبھی کسی بات میں، کبھی وہ شہزاد اکبر چلا گیا. وہ کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ کرپٹ آپ کے لوگ زیادہ ہیں. اگر شہزاد اکبر بھی کرا تھا تو کچھ بھی اس نے حاصل نہیں کیا. آپ کہتے وہ چور تھے، شہباز شریف چور تھا، نواز شریف چور تھا. آپ کے پاس تو کوئی پروف بھی کوئی نہیں. آپ ایسے ہی پیسہ خرچ کرتے رہے، اس سے زیادہ پیسہ آپ نے پہلے خرچ کر دیا. تو بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں کہ بی بی سی اردو کا، جنہوں نے ایک اچھی ڈاکومنٹری بنائی سیر بین والوں نے، اور جس سے لوگوں کو بتایا کہ یہ احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جو کچھ انہوں نے بتایا بہت بہت شکریہ ان کا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 5% بھی نہیں ہے جو کچھ بتایا گیا ہے. اس سے کہیں زیادہ احمدیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ نماز چھپ کے پڑھتے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے احمدی کے لیے. جمعہ تو بہت بڑی بات ہے، کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں اس طرح نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اتنا یہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب نیا اسلام نافذ ہوا آیا، تو مسلمان چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، باتیں کرتے تھے کہ کفار جو سے ہیں حملے نہ کر دیں ان کے اوپر، ان کو مار نہ دیں. شاید وہ بھی کفار بھی اتنے ظالم نہیں ہوں گے جتنے ظالم یہ ہیں، کہ یہ کافروں سے بھی بدتر ایسے ہیں کہ یہ ڈھونڈتے ہیں. اور جس طرح جو ابھی چند شہادتیں ایسی ہوئی ہیں جو دروازہ کو پتہ لگا کہ یار جمعے کی نماز ہو رہی ہے، تو وہ دروازہ کھٹکا کے اندر گولیاں ماری گئی ہیں. تو یہ واقعات عام ہو رہے ہیں. وہ صرف اس بات کے اوپر کہ وہ عبادت کر رہے تھے. قربانی کرنے کے اوپر تب تکلیف ہے، قربانی کرتے ہوئے جانور اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس پہ مقدمے بن جاتے ہیں. پولیس والوں کو ساتھ ملا کے مولوی بکرے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کسی احمدی کے گھر میں کوئی قربانی تو نہیں ہو رہی ہے. گوشت اٹھا کے لے گئے، بکرے اٹھا کے لے گئے، زندہ بھی لے گئے اور ذبح ہوئے بکرے بھی لے گئے. تو یہ انتہا کا ظلم ہے. حالانکہ قربانی تو حضرت ابراہیم کی ہے، یہ سنت ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بہرحال اس کے لیے تو دوسرے مذاہب بھی جو ان سے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں قربانی کے اوپر. وہ ویسے تو نہیں کرتے جیسے کہ مسلمان کرتے ہیں، لیکن فرض سب کے اوپر ہے وہ. تو ناظرین، بات کرنے کا تھا. آج میں نے جب وہ ڈاکومنٹری دیکھی اس کی بی بی سی کی، تو مجھے اس بات کا اطمینان ہوا کہ آج بھی لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان میں
پہلے احمدیوں کے حق میں لوگ بولتے تھے، لکھتے تھے، بات کرتے تھے، اب ایک سناٹا ہے اس ملک کے اندر، جو بولتا ہے اس کے اوپر اس کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر ایسا ظلم کرتے ہیں کہ اس کا سوشل بائیکاٹ یہ لوگ کر دیتے ہیں. اب خوف کے مارے لوگ نہیں بولتے ہیں. ایسا ہی ہے، خوف انہوں نے تاریخ کی ہے. پہلی جماعت سے بچوں کو جو زہر بھرا جاتا ہے بچوں کو اسکولوں کے اندر، وہ ایک ایسا ہے کہ کئی دہائیوں سے 5 دہائیاں گزر گئی ہیں اس کے اندر، اور ایک نفرت کا ایسا بیج پیدا کر دیا ہے کہ لوگ جو ان سے ہیں پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ احمدی جو ان سے ہیں کافر ہیں، لیکن یہ بدترین کافروں میں آتے ہیں. ایک تو کافر ہوتے ہیں جو جس کو غیر مسلم کہتے ہیں، کہ وہ کرسچنس بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، لیکن احمدیوں کو یہ بہت ہی کہتے ہیں کہ وہ خطرناک قسم کے جو ہیں. بات ساری یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے جان بوجھ کے کہ جماعت احمدیہ کا اصل میں مفہوم کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتی ہے، کیا کہہ رہی ہے. نہ سننا چاہتے ہیں یہ لوگ، یہ جان کے سنتے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی میرا پروگرام تھا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. میں اسی لیے اس پہ یہ پروگرام میں نے کیا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.